الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته ومن اتبع سنته أجمعين فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ قاف کی تلاوت کی جائے گی اور انشاءاللہ اس کی تفسیر اور ترجمہ۔ یہ 34ویں صورت ہے، 34th صورت ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس کے علاوہ یہ اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں 38 نمبر آیت جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ ویسے قرآن میں اس وقت یہ 50ویں صورت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جس کا نزول ہوا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صورت کے شروع میں قرآن کی قسم اٹھاتے ہیں، اور قرآن کی جو قسم اٹھائی ہے اس کی کچھ تھوڑی سی وضاحت کر دوں، پھر انشاءاللہ ہم اس کو سنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر قرآن کا نام تقریباً 59 آیتوں میں 70 بار لیا ہے، اور اس کے علاوہ قرآن کو الکتاب بھی کہا گیا ہے جو کہ 332 آیتوں میں 255 بار آیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ کتاب ہے ہدایت، اس کو فرمایا متقیوں کے لیے۔ اس کو کتاب مبین فرمایا، یعنی کھلی کتاب، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کھلی ہوئی روشن کتاب بتایا۔ ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ سورہ الانعام میں آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز، کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ نے چھوڑی ہو جو اس میں موجود نہ ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا اس کو کتاب تبین لکل شیء ھدی و رحمہ و بشری للمؤمنین۔ سورہ النحل میں 89 نمبر آیت میں فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے تبین لکل شیء، جو بیان کر دیتی ہے ہر شے کو، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور خوشخبری بھی ہے مومنین کے لیے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کتاب منیر فرمایا۔ سورہ حج میں آیت نمبر 8 میں اس کو بتایا کتاب منیر۔ پھر فرمایا سورہ لقمان آیت نمبر 2 میں کتاب حکیم کہا گیا قرآن کو، یعنی حکمت کی کتاب۔ پھر اس کے بعد فرمایا کتاب فصلت، یعنی جو کہ تفصیل سے بیان کرتی ہے اور آنر کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کتاب عزیز، یہ سورہ فصلت کی 41ویں آیت میں فرمایا کہ جو کہ فصلت یعنی کتاب عزیز، یعنی کہ ریسپیکٹ، جو اکرام والی کتاب ہے، طاقتور کی کتاب ہے۔ پھر اس کو فرمایا کتاب اللہ، سورہ فاطر میں 29ویں آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب اللہ، یعنی یہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب ہے۔ پھر فرمایا سورہ زخرف میں آیت نمبر 4 میں کہ ام الکتاب، قرآن کو ام الکتاب کہا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا سبع من المثانی لقد آتیناکم سبع من المثانی والقرآن العظیم، یعنی 7 جو دہرائی جانے والی آیتیں وہ اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، مرفوع حدیث ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ صحابی سے کہ کیا میں تم کو ایسی نہ بتا دوں آیت جو کہ پورے قرآن کے برابر ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ضرور۔ تو آپ نے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائی اور کہا یہ ہے وہ سبع من المثانی۔ اور پھر اس سورت کو اس کو قرآن کو کہا گیا قد جاءکم من اللہ بصائر، یعنی تم کو تمہاری طرف ایک روشن بصیرت والی کتاب آ گئی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین وما یزید الظالمین الا خسارا، یعنی کہ تم پر قرآن نازل کیا گیا ہے، ننزل من ہم نے نازل کیا آپ پر قرآن جس میں شفا بھی ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے، لیکن کافروں کے کفر کو بڑھا دیتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا لنثبت، یعنی ثابت قدمی کی قرآن کے اندر، جو قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن پڑھاتے ہیں ان کے اندر ثابت قدمی فرمایا۔ پھر اس کے بعد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو تعلیم کرے اور قرآن کو سیکھے، تعلم القرآن وعلمہ۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے جو اس وقت ہماری اس گروپ کے لیے ماشاءاللہ بڑی بہتر حدیث ہے، سننے کے قابل ہے۔ فرمایا حضور نے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، یعنی جب قوم جمع ہو جاتی ہے گھر میں جو کہ اللہ کا گھر ہے، یتلون کتاب اللہ، جو کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدْرُسُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، اور آپس میں اس کو بیان کرتے ہیں، اس کے درس دیتے ہیں،
الا نزلت علیہم السکینہ، اور ان کے اوپر سکینہ نازل فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی، وغشیتہم الرحمہ، اور اپنی رحمت سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، ان کو گھیر لیتے ہیں، وحفتہم الملائکہ، اور ان کے اوپر فرشتے جو ہیں وہ ان کے پر غول بنا کر کے ان کو گھیر لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور پھر ان کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی اپنے ان کے درمیان میں کرتے ہیں، فرشتوں اور ملائکہ کے درمیان۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو، سورہ قاف کو اتنی تلاوت فرماتے تھے کہ ایک صحابیہ تھی، ان صحابیہ نے، ان کا نام تھا ام حشام، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس کو اتنا سنا حضور سے کہ مجھے زبانی یاد ہو گئی یہ سورت، کیونکہ حضور اس کی اتنی کثرت سے تلاوت فرماتے تھے، اور اکثر جمعہ کے خطبوں میں بیان جو ہوتا تھا، درس ہوتا تھا، اس میں سورہ قاف کی تشریح کر کے سلام پڑھ دیتے، یعنی کہ آپ خطبہ بیان کر کے اور اقامہ کھڑا کر دیتے، یعنی کہ نماز کے لیے جو خطبہ تھا وہ پوری سورہ قاف کی تفسیر ہوتی تھی، کیونکہ یہ سورت کی خوبی یا فضیلت یہ ہے کہ اس کے اندر جو بیانات ہیں، وہ بیانات جو ہیں وہ سارے آئندہ کے ہیں۔ عربوں میں ایک مسئلہ تھا کہ وہ اللہ پہ بھی یقین رکھتے تھے، لیکن اس کے ساتھ وہ جنات اور دوسری جو ان کو عبادت کے قابل سمجھتے ہوئے بت بھی تھے ان کے پاس، ان بتوں کو وہ اپنا رب مان کر کے اور کہتے تھے اللہ کے ساتھ یہ شریک ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا خدا لے آئے کہ کہتے ہیں کہ سارے خداؤں کو ملا کر کے ایک خدا بنا دو، ان سب کو چھوڑ دو، تو وہ کہتے تھے یہ بات عجیب ہے۔ دوسرا ان کا ایک مسئلہ تھا کہ وہ اس بات کو سمجھتے نہیں تھے، یا اس بات پہ ان کا عقیدہ نہیں تھا، ایمان نہیں تھا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ جلائے جائیں گے اور پھر اس کے بعد ہمارا حساب کتاب ہوگا، یہ ایک ان کا بڑا مسئلہ تھا۔ اور اسی جو ہم نے پچھلے جمعے سنڈے کو جو سورہ مرسلات پڑھی تھی، سورہ المرسلات میں یہ بات واضح ہوئی تھی، سورہ مرسلات میں یہ بات واضح ہوئی تھی کہ یہ ان کے ساتھ مسئلہ یہ آگے، یہ درمیانی دور ہے، یعنی 3 سے 5 سال کا دور ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ قرآن کی نزول ہو رہا ہے اور دعوت اسلام ہو رہی ہے، حضور جو ہے قریش کے اندر اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، تو ابھی وہ کیفیت نہیں ہوئی کہ ان کو بند کر دیا جائے، جو کہ شعیب ابی طالب کا واقعہ ابھی نہیں پیش آیا، لیکن مسلسل حضور کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، لیکن پھر وہ آتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، پھر ان سے بحث کرتے تھے، تو ان کا ایک یہ مسئلہ تھا کہ مرنے کے بعد ہم مٹی ہو جائیں گے، مٹی کے بعد ہم کیسے زندہ کیے جائیں گے، تو یہ ایک ان کا بڑا مسئلہ تھا۔ پھر اس کے بعد یہ کہتے تھے کہ ہمارا جو ہم نے اعمال کیے اس کا حساب کتاب کیسے ہوگا، یہ قرآن کے عقائد میں آخرت پہ ایمان رکھنا ہمارے عقائد کا ایک جز ہے، تو اس لیے اب اس آیت کو ہم سنتے ہیں اور ان کو قاری کی اس میں سنتے ہیں، اور آپ میرے ساتھ توجہ فرمائیں، اگر کسی کو آواز نہ آ رہی ہو تو برائے مہربانی علوی صاحب آپ اپنا مائک آن رکھیے گا، مجھے اس پہ اشارہ کرتے رہیے گا کیونکہ مجھے بدلنا پڑتا ہے مائک کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سن رہا ہوں، میرے ساتھ میں بچے بھی ہیں۔ ماشاء اللہ، یہ سنیے یہ تفسیر، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے فیض فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ۔ ان کے جسموں کو زمین جتنا کھا کھا کر کم کرتی جاتی ہے ہم کو معلوم ہے، اور ہمارے پاس تحریری یادداشت بھی ہے۔ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج۔ بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس دین حق آ پہنچا تو انہوں نے اس کو جھوٹ سمجھا، سو یہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑ رہے ہیں۔ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج۔ کیا
کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیوں کر بنایا اور کیوں کر سجایا اور اس میں کہیں شگاف تک نہیں؟ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج اور زمین کو دیکھو، اسے ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائیں، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب تاکہ رجوع لانے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں۔ ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد اور آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغ و بستان اگائے اور کھیتی کا اناج، والنخل باسقات لها طلع نضيد اور لمبی لمبی کھجوریں جن کا گاھا طے بطے ہوتا ہے، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج یہ سب کچھ بندوں کو روزی دینے کے لیے کیا ہے، اور اس پانی سے ہم نے شہر مردہ یعنی زمین افتادہ کو زندہ کیا، بس اسی طرح قیامت کے روز نکل پڑنا ہے۔ كذب ابھی میں اس کو شیئرنگ کی ہٹا کر کے اب اس طرف آتے ہیں۔ اچھا، اب یہ چند اس میں جو آیاتوں کو ہم نے پڑھا ہے ان کی تھوڑی وضاحت کرتے ہیں۔ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ جزاک اللہ، ٹھیک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے قرآن کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن مجید کی میں نے آپ کو ابھی جتنی بھی تعریفیں بیان کی ہیں بیان شروع ہونے سے پہلے، اور پھر اس کے بعد یہ حضور علیہ السلام ایسے نہیں آ گئے، حضور کا ذکر آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کے ان کا ذکر ہوا۔ آگے آئے گا سورہ بقرہ میں کہ ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی دعا تھی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا حدیث میں کہ میں اپنی والدہ کا خواب ہوں اور حضرت عیسیٰ کی دی ہوئی بشارت ہوں۔ تو یہ جو عرب عجب کہہ رہے ہیں کہ یہ عجب چیز ہمارے پاس کیا آ گئی، جبکہ ہم ہی میں سے وہ ایک ڈرانے والا، اللہ کی ایمان لانے والا اور اسلام کی تعلیم دینے والا ایک اللہ کا برگزیدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجع بعید، کہ اگر ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو پھر ہم واپس لوٹ کے کیسے آئیں گے؟ یہ تو بہت دور کی ایک بات ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، اور یہ ہمیں تو اس بات کا علم ہے کہ جب تم مر جاتے ہو، مٹی کر جاتے ہو، قبر میں دفنائے جاتے ہو، تمہارے جسم کے چیزوں کا ریزہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد تم بالکل تمہارا وجود ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد قد علمنا ما ننقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، اور تمہاری ہر چیز ہمارے پاس کتاب حفیظ میں لکھی ہوئی ہے، جو کہ لوح محفوظ بھی ہے، جو کہ ہمارے پاس کراما کاتبین کا ذکر ہے۔ اب اس میں بہت ساری ایسی چیزیں جو مستقبل کی باتیں ہو رہی ہیں، جو مرنے کی اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کی اور محشر کی باتیں ہوں گی۔ اس میں فرشتوں کا بھی ذکر ہے، رقیب، اس میں ایک رقیب کا لفظ استعمال ہوا ہے جس میں فرشتے کراما کاتبین کا بھی ذکر ہے، اور حمزات شیطان کا بھی ذکر ہے، اور ابلیس شیطان کا بھی ذکر ہے۔ ان کو سمجھنے کی بات ہے، اسی لیے مفسرین علماء کے درمیان بیٹھ کے سیکھنا چاہیے۔ پھر فرمایا بل كذبوا بالحق لما جاءهم منهم فهم في امر مریج، تو یہ کس بات پہ الجھ کے بیٹھ گئے ہیں کہ ان کے پاس یہ آیا ایمان دلانے والا، ڈرانے والا، اور اس میں یہ مضطرب ہیں، یہ شک میں ہیں۔ ایک بہت بڑی بات ہے، شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ کافر نہیں کرتا، وہ دل میں شک ڈال دیتا ہے، اور یہ شک جو ہے یہ پہلے آتا ہے اللہ کے بارے میں، پھر آتا ہے رسول اللہ کے بارے میں، پھر آتا ہے قرآن کے بارے میں، پھر آتا ہے اولیاء اللہ کے بارے میں، پھر آتا ہے علماء کے بارے میں، پھر آتا ہے عام مسلمان کے بارے میں۔ اور یہ شک کہاں سے آتا ہے؟ آپ ایک بات پہ بڑی میری توجہ فرمائیے گا، بالکل اس بات کو ایک کھلے ذہن سے سنیے گا۔ کافر کی ایک کیفیت میں، جسم کی حالت میں، یعنی لباس میں، لک سے، کبھی کوئی ہندو پنڈت اور کبھی کوئی عیسائی پادری یا یہودی رہبائی یا کوئی اور بدھسٹ آ کر ہم کو اسلام پہ تبلیغ کرے گا تو ہم کبھی نہیں لیں گے۔
لیکن ایک آدمی جو امامہ باندھ کی اچھی عربی بولتا ہوا اور داڑھی رکھ کر کے اور لباس پہن کر کے مسلمان ہوں اور آپ کو دین کے بارے میں شک ڈالے گا، جی آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے اور کب ہوا تھا اور اس کی کوئی دلیل ہے؟ آپ دیکھیے اسلام ایک غیر منطقی دین ہے، یعنی ہمارا کوئی اللہ کا نبی، اس کی کتاب، اس کی سیرت، اس کے خلفۂ راشدون، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام، علماء دین، مشائخ کرام اختلاف رکھتے ہیں لیکن کبھی بھی منقطع نہیں ہوئے۔ یعنی ہماری تمام تاریخ اس وقت ایک واحد دین ہے جس کی تمام تاریخ موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ کا مکان کا پتہ نہیں، حضرت موسیٰ کی قبر کا پتہ نہیں، اور ان کی قوم نے ان کے دین کو، ان کی قوم اپنے ملک سے کئی بار ہٹا دی گئی۔ آپ کسی بھی مذہب میں چلے ہیں، بدھا کا آج پتہ نہیں کہ کہاں ہے۔ یہ تمام وہ بڑے ادیان ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، اور ایک ہمارا واحد دین ہے جو کہ مسلسل بسلسلہ چلتا ہے۔ اب ہمارے درمیان کیا ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان، یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی نیتیں خراب ہیں یا وہ برے لوگ ہیں، لیکن وہ شک ڈال جاتے ہیں، جی آپ نے یہ جو کر رہے ہیں اس کی کوئی دلیل ہے؟ بھائی آپ کو دلیل لینی ہے، آپ عالم سے بات کریں، عام مسلمان سے کبھی بحث نہ کریں، اور آپ کبھی بھی کسی آدمی سے مت الجھیں۔ آپ کہیں جی ہمارے علماء نے یہ ہمیں سکھایا، آپ ہمارے عالم سے بات کریں۔ میں آپ کو ایک بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں، کیونکہ اس وقت امت کا سب سے بڑا اختلاف یہ ہو گیا ہے کہ ہم شک میں پڑ گئے، ہم ہر بات پہ شک کر گئے۔ اتنا شک ہو گیا ہے کہ ہم اپنے باپ کا، والدین کو ہم بولتے ہیں کہ جی وہ شرک پہ مرے تھے کیونکہ وہ قبر پرست تھے۔ یہ کون سا جملہ ہے جو مسلمانوں میں آ گیا؟ اس لیے میں آپ سے ایک بات بڑی محبت سے کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھیے کہ کبھی بھی دین کے معاملے میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑا سادہ دین ہے، کلمہ پڑھو، ایمان لاؤ، قرآن پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو، روزہ زکوٰۃ کرو، حج کرو، بس جو آگے استطاعت ہے وہ کرو، جو نہیں ہو سکتا مت کرو، لیکن کسی کو تنگ مت کرو، کیونکہ اس کی وجہ سے کافی لوگ جو ہیں وہ اتنے متنفر ہو گئے حدیثوں کے جھگڑے میں کہ ایک گروہ نے حدیثوں کا مسلسل انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں جی حدیث تو ہم مانتے ہی نہیں۔ پھر ایک گروہ ہے جنہوں نے قرآن کے الگ الگ نئے نئے ترجمے نکال دیے ہیں، کہنے لگے جی سب جائز، یعنی وہ سب جائز کریں، ٹی وی پہ ان کو آپ روزانہ سنتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن اور پھر وہ کچھ آتے ہیں جو آپ سے کہتے ہیں کہ جی فلاں بزرگ نے یہ لکھا۔ بھائی ہم فلاں بزرگ کو نہیں مان رہے، ہم اللہ، اس کے رسول اور ان کی سنت کو مان رہے ہیں۔ تو ان جھگڑوں میں پڑھ کر کے دلوں کو خراب نہ کریں۔ پھر اس کے بعد فرمایا افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج۔ اب آپ دیکھیے کتنا خوبصورت جملہ ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اللہ تعالیٰ کافروں سے کلام فرما رہے ہیں، یہ قریش ہیں، کفار قریش، اور یہ وہ دور ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 سے 5 سال میں دین کی تبلیغ فرما رہے ہیں، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کفار سے کہ تم میرے قرآن پہ، میرے نبی پہ شک کر رہے ہو، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ افلم ينظروا، کیا تم نہیں دیکھتے ہو آسمان کی طرف؟ فوقہم کیف بنینا، سما اس کے اوپر ہم نے، آسمان کہتے ہیں سما و سماوات، یہ سما اور سماوات یہ جو اوپر کی کیفیت ہے، یعنی ایک تو ہمارے جسم کے اوپر کا حصہ ہے اور ایک اس سے اوپر کا حصہ ہے۔ یہ اوپر والی جو تمام مخلوقات ہیں ان کو سما کہا گیا، یعنی چاند، ستارے اور یہ تمام مخلوقیں جو فضا میں گھومتی ہیں، کیفا بنینا، کیسے ہم نے انہیں بنایا، وزینا، اور پھر ہم نے ان کو زین کر دیا، یعنی ان کو ہم نے خوبصورت بنا دیا، ڈیک the heavens with the stars، وما لها من فروج، تمہیں ان میں کہیں کوئی سوراخ ملتا ہے، کوئی عیب ملتا ہے، کوئی شگاف ملتا ہے؟ وَلَلْأَرْضُ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا، اور پھر ہم نے زمین کو پھیلا دیا۔ اب یہ دیکھیے اس میں جیولوجی کا ذکر آ رہا ہے، پلیٹ ٹیکٹونک موومنٹ کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم جیولوجی ریسرچ کر کے پتہ کریں کہ زمین پھیلتی کیسے اور سکڑتی کیسے۔ وَأَلْقَيْنَا فِي رَوَاسِيَ، اور پھر ہم نے اس میں میخوں کی طرح، لائک اسٹکس، ہم نے گاڑ دی ہیں پہاڑ، رواسی پہاڑ کو کہتے ہیں۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور پھر ہم نے اس میں سے نکال دیے ہر قسم کے اگائے، انبتنا اگانا، اس کے اندر سے تمام قسم کے جوڑے، زوجن بہیج یعنی بارونق۔ اب دیکھیے یہ باٹنی کا ذکر ہے، ہر قسم کے پودے اور ہر قسم کے درخت اور ہر قسم کے پھل پھول، اس میں تمام وہ چیزیں، پوری زوولوجی اور باٹنی اور تمام جیولوجی، یہ ان ایک مختصر آیت میں پوری۔ اب آپ اگر جیولوجی پڑھنا چاہیں، ماؤنٹین ریسرچ کرنا چاہیں، ارتھ ایکسپینشن کی پتہ کرنا چاہیں، اور یہ آپ اسپیس سائنس پڑھنا چاہیں، یہ تمام ان 4 لفظوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرما دی۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس کی کس قدر تحقیق کرتے ہیں اور اس کے اوپر کتنا اپنا علم بڑھاتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبصرۃ و ذکر لکل عبد منیب، اور یہ سوچنے اور سمجھ اور نصیحت کے لیے ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرتا ہے۔ اب دیکھیے اس میں آگے کیا کہا گیا، ہم کو افلا یتدبرون القرآن،
یعنی تدبر کرو جو اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا, تم تبصرہ کرو, سوچو. تبصرتن کا مطلب عربی میں ہوتا ہے سوچنا, سمجھنا, سوچنا. اس کی ذکر سے مطلب نصیحت لو اور یاد کرو اللہ کی باتوں کو, اللہ کے کلام کو, اللہ کے احکام کو. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور پھر ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا, مبارکن فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. سبحان اللہ. اور پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں. اب یہ بارش کا ذکر آ گیا. واٹر پیوریفیکیشن سائیکل قرآن میں 1400 سال پہلے ڈیزرٹ میں عربیہ کے بتائی گئی کہ مبارک, اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی کہا گیا کتاب مبارکن, اور اس میں آسمان سے گرنے والی بارش کو بھی کہا کہ ہم پاک پانی. اسلام میں بڑا زبردست کانسیپٹ ہے پاکی کا اور طہارت کا. اس میں بتایا برکت والا پانی ہم دیتے ہیں, کیونکہ زمین کا پانی ٹوٹل 3% جو ہیومن کنزمپشن کے لیے, 97% واٹر جو ہے وہ یوز نہیں ہو سکتا. دوسرا کہہ رہا تھا ورچوئل واٹر جو ہمارے جسم میں, اگر ہیومن باڈی میں 97% واٹر ہے, اونلی 3% مٹیریل ہے. اب غور کریں, ہر جانور کے اندر ہمارے کپڑے جو ہم پہنے, یہ ایک جینس کی پینٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے 4 گیلن پانی بنتا ہے, کم از کم 4 گیلن کا پانی استعمال ہوتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ من السماء ماء مبارک فانبتنا فیہا, پھر ہم نے اس سے اگائے, انبتنا اگائے, جنات باغ, اور حبن, اور دیکھیے اناج. اب دیکھیے حبن کو اناج بھی لے سکتے ہیں اور وہ بیجے بھی لے سکتے ہیں. الحصید, تو اس کے بعد بتایا کہ جن کو کاٹا جاتا ہے, یعنی کہ آپ اناج کاٹتے ہیں نا, گندم کی اور چاول کی اور دوسروں کی فصلیں کاٹتے ہیں, کچھ کو پانی میں اگایا جاتا ہے, کچھ کو خشکی میں اگایا جاتا ہے. آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام جو زوالوجی کی سائنس ہے, جو پلانٹیشن ہے, جو کہ انسان کی سب سے بڑی کنزمپشن کی ضرورت ہے, پوری سائنس اس کے اندر بھر دی. اب آپ مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ ہم اس پہ تحقیق کرتے, اپنا علم بڑھاتے اور اس سے فیض پاتے, لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور ہم کچھ اور بحثوں میں لگ گئے. اب ہم کیا کر رہے ہیں, مسلمانوں کو کیا کہہ رہے ہیں. میرا ایک بڑا تجربہ ہے, آپ لوگوں کو بھی ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ آپ لوگ سب ماشاءاللہ تعلیم یافتہ اور فہم ادراک والے ہیں. ایک امریکن کرسچن میں ہوتا ہے بورن اگین کرسچن. یہ بورن اگین کرسچن کیا ہوتے ہیں کہ یہ کرسچن کو پکڑتے ہیں اور ان کو زبردستی کر کے ان کو دوبارہ بیپٹائز کر کے ایک نیا کرسچن بناتے ہیں, جو کہ ایک بہت بڑی موومنٹ ہے, بڑے ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں. یہی حرکت مسلمانوں کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ جی آپ جو ہیں, آپ کا عقیدہ غلط ہے, آپ کا اسلام غلط ہے, آپ کا مقام غلط ہے, آپ یہ چھوڑیں, اب آپ ہمارے ساتھ آئیں, آپ دلیل لائیں وغیرہ. اس بحث میں نہ پڑیں. قرآن ہمارے پاس ہے بالکل اصل شکل میں, ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. حضور کی سیرت حیات طیبہ ہمارے پاس ہے, ہمیں کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تفصیل کے لیے ہمارے پاس علماء حیات ہیں, ان سے پوچھ لیں. کسی غیر نتھو خیرے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو پاکستان سے کافی ٹیلی ایونجلسٹ شروع ہو گئے نا, جن کے 3-4 ٹی وی شو چلتے ہیں بہت زیادہ, وہ ہر بزرگ پہ ہر بات پہ تنقیدیں کرتے ہیں, جبکہ وہ قائم کچھ نہیں ہے, نہ وہ مستند ہے نہ وہ عالم ہے. وہ خود انہوں نے اپنے ٹی وی چینل کھولے ہوئے, ان پہ وہ مسلسل تقریریں کر رہے ہیں, جس سے مسلمانوں کے دلوں میں شک ہو رہا ہے. ایک بہت بڑا عجیب سا ایک جھگڑا شروع ہو گیا. آپ غور کریں, میں بڑی امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے کئی بھائیوں سے فون آیا اور انہوں نے سوال کیا. انہوں نے کہا جی یہ ایک نئی جھگڑا چل گیا ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے یا ہاتھ باندھ کر کے رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھیں. میں نے کہا بھائی میرے, آپ کے 1400 سال سے مسلمان یہ نماز پڑھ رہے ہیں. ایک ابتدا میں رفع یدین کیا جاتا ہے, عید کی نماز میں بار بار 3 بار کیا جاتا ہے. تھوڑا اختلاف علماء میں ہے, فقہ میں ہے, تو جب آپ فقی کو فالو کر رہے ہیں تو کر لیں. وہ کہنے لگے نہیں صاحب, وہ صاحب ہیں, وہ ہمارے خاندان میں لوگ جھگڑ پڑے ہیں کہ جی جناب نماز ایسی پڑھ جائے. میں نے کہا ان سے یہ پوچھ لیں کہ یہ جو ٹی وی والے بھائی ہیں, یہ امام ابو حنیفہ سے زیادہ علم رکھتے ہیں یا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ علم رکھتے ہیں؟ کیا انہوں نے حضور کو دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا ہے تو وہ اگر کسی فقی کو فالو کر رہے ہیں تو مناسب ہے. اگر وہ شافعی ہیں, مالکی ہیں, حنبلی ہیں, یہ شرعی طور پہ 4 مسلک ہیں. اگر حنفی ہیں تو حنفی طریقے سے نماز پڑھیں. لیکن یہ مت کہیں کہ جی ہم نے آج تک نمازیں غلط پڑھی تھی, اب دوسری کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب پوری زندگی کی نمازیں دہرائیں, اور ہمارے علماء اور آپ کے آباء و اجداد جو مر گئے نمازیں پڑھ کر کے اس طرح سے سب جہنمی ہو گئے, کیونکہ نماز ہی ختم ہو گئی. جس کی نماز ختم ہوئی اس کا دین ختم ہو گیا. تو اس قسم کی بحث مباحثوں میں نہ پڑے. یہ مجھ سے کئی بار لوگوں نے کہا, لیکن میں نے موقع نہیں تھا کہ میں ان باتوں کو کروں. لیکن میں آپ کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کے پاس علم جو ہے وہ 6 صحابہ سے آیا, اور اس وقت مسلمانوں کی حضور نے فرمایا اتبعوا الصواد اعظم, بڑی جماعت کی اتباع کرو. انہوں نے کہا کہ ید اللہ فوق ایدی, فوقہم, تمام بڑی جماعت کے ساتھ اللہ کا ہاتھ ہوگا. اس میں سب سے بڑی جماعت اس وقت آبادی میں مسلمانوں کی امام ابو حنیفہ کے فالوور ہیں جو حنفی کہلاتے ہیں. 67% آبادی, 100% میں سے 67% سے زیادہ آبادی حنفیوں کی ہے دنیا میں. اگر آپ کو نہیں ہے, آپ چاہتے ہیں فقہ میں آپ شافعی بن جائیں تو شافعی بن جائیں, مالکی بننا ہے بن جائیں,
لیکن بات یہ ہے کہ یہ مت کہیں کہ جی یہ غلط نماز ہے، میں آپ کو صحیح نماز سکھا رہا ہوں، میں ٹی وی پہ کھڑا ہو کر کے 4 لڑکوں کو جمع کر کے جن کے بالکل جاہل مطلق ہے، نہ وہ عالم ہے نہ اور وہ اختلافی مسائل اٹھا کر کے امت میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں اور اپنے تئیں وہ خود فقی بن گئے، ان کا کوئی تعلق فقہ سے نہیں ہے، یہ شیطان ہے جو جھگڑا ڈال رہے ہیں امت کے اندر۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَالنَّخْلُ سَابِقَاتٌ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ۔ دیکھیے کیا خوبصورت بیان ہے۔ اور پھر کھجوریں، کھجور کی مثال دی ہے۔ کھجور ایک ایسا پھل ہے جس کی خوبصورتی یہ ہے کہ بہت تناور درخت میں اور ریگستان میں اگتا ہے، بہت اوپر اگتا ہے، اور جہاں پہ پانی نہیں ہوتا اس کے باوجود اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بڑی خوبی رکھی ہے۔ اس کی کھال ہوتی ہے، کھال کے اندر اس کے گابا ہوتا ہے، گابے کی تہ ہوتی ہے، تہ کے بعد گٹلی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ برکت والا کھانا ہے، کھجور برکت والی غذا ہے، اس میں تمام نیوٹرینٹس ویلیو ہوتی ہے، اس میں فائبر بھی ہوتی ہے، کاربوہائیڈریٹ بھی ہوتا ہے، اس کے اندر نیوٹریشن ویلیو بھی ہے، اور اس کے کھانے سے انسان کو صحت ملتی ہے اور جسم میں گرمی طاقت آتی ہے۔ اور اس کے لیے پھر فرمایا تلن خوشک طیبت ہے، ندید کہتے ہیں کسی کی لیئر اپون لیئر، اگر آپ کھجور کو کھولیں تو اس کے اندر لیئرز اپون لیئر ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا اور اس کی مثال دی کہ ہم ایک، کیونکہ عرب تھے، عربوں کو مثال دی جا رہی ہے۔ اس وقت دنیا میں ہر جگہ کھجور اویلیبل ہے، ہر انسان کھجور جانتا ہے اور کھاتا ہے۔ یہ ایک پھل ایسا ہے جو کہ بغیر کسی پالنے کے پل جاتا ہے، لیکن بڑی دیر لگتی ہے اس کو پھل دینے میں۔ رزقاً للعباد، تمام بندوں کے لیے ہم نے یہ رزق بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام، دیکھیے تمام چیزیں جو اس میں ابھی ہم نے یہ 11 آیتیں پڑھی ہیں، اور ان 11 آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سما بتایا۔ پھر فرمایا کیا، دیکھیے پھر اس کے بعد کیا بتایا، تم کہتے ہو تم دوبارہ کیسے زندہ کیے جاؤ گے، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَةً كَذَلِكَ الْخُلُودُ۔ ہم نے جو مردوں کو، جیسے بارش پڑتی ہے، پانی اٹھتا ہے، پانی آتا ہے، گھاس نکلتی ہے، اور اس کے بعد ایک آپ کو سرسبز شاداب باغ بن جاتا ہے، اس فرمایا اسی طرح سے تم کو بھی ہم نکالیں گے۔ اچھا آپ کو ایک مثال اس میں، ایک کافر جب کہتے تھے کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے، آپ اگر دیکھیں، ہم مووی دیکھتے ہیں نا، اکثر آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ کوئی چیز ہے اور پھر اس کو توڑ دیا گیا، جب توڑ کر کے وہ بالکل مٹی ہو گئی، اگر آپ مووی کو ریورس چلائیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ دوبارہ اٹھ کر کے جمع ہو رہی ہے۔ وہ مووی تھی نا میٹرکس، کسی نے دیکھی ہوگی، اس میں کیسی چیزیں ٹوٹتی ہیں اور بنتی ہیں، بالکل اسی طرح کی کیفیت سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب چیز کوئی ٹوٹ جاتی ہے، اگر ہم مووی کا ریورس کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم مردہ زمین کو جس طرح ہم دوبارہ پانی سے زندہ کرتے ہیں، اسی طرح تمہیں بھی ہم نکالیں گے۔ اور ایک حدیث اس سلسلے میں فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ قیامت کے وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک بارش نازل فرمائے گی، اس بارش کے آنے کے بعد جب یہ سور پھونک دیا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام کا پہلا 3 بار سور پھونکا جائے گا، پہلے سور پھونکنے پر اعلان ہو جائے گا، دنیا تباہی، قیامت قائم ہوگی، پھر اس کے بعد لوگ سب مر جائیں گے، دوسرے سور پہ، تیسرے سور پہ پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تو یہ جب تیسرا سور ہوگا نا، یہ اس کا ذکر ہے، کذالک الخروج، تو اس وقت بارش اللہ سبحانہ وتعالیٰ نازل فرمائیں گے اور لوگ ایسے قبروں سے نکلیں گے جیسے پودے اگ جاتے ہیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود۔ پھر اس کی اگلی آیت میں فرمایا ہے کہ جھٹلایا کنہوں نے، ان سے پہلے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ترتیب سے بتا رہے ہیں، اے قریش تیار ہو جاؤ اور اس بات کو سمجھ لو، اور اسی طرح سے قیامت تک آنے والے کافر سمجھ لیں یہ بات کو کہ تم سے پہلے ہم نے نوح کی قوم کو، اور وہ لوگ جو کہ کنویں والے تھے، ان کنویں والوں کا ذکر یہ ہے کہ یہ اصحاب الاخدود کا بھی ان کو لایا گیا ہے، وہ سمود، اور پھر ان کے بعد سمود کا ذکر ہوا، پھر عاد کا ذکر ہوا، فرعون کا ہوا، اور اخوان لوط، اور لوط علیہ السلام کے بھائیوں کا جو کہ فعل شنی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو برباد کر دیا کیونکہ اللہ کے حکم کی انہوں نے عزولی کی اور نبیوں کے ساتھ انہوں نے برا سلوک کیا۔ اصحاب الرس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک نبی تھے، حنظلہ، ان کی قوم تھی، اور انہوں نے حنظلہ نبی علیہ السلام کو انہوں نے ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے، اور پھر اس کے بعد ان کو کنویں میں پھینک دیا، اور اس کے بعد ان کے اوپر پتھر اور مٹی بھر کر کنواں بند کر دیا، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ ان کو اس سے موت ہو گئی۔ اور ان کا گناہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ ایک روایت ملتی ہے اصحاب الرس کے بارے میں۔ پھر بتایا اصحاب الایکہ، اصحاب الایکہ جو ہے، اصحاب الایکہ وقوم التبع، تو یہ اصحاب الایکہ کون ہیں؟ اصحاب الایکہ جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جنگل والے، جن کو کہا جاتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے۔ حضرت شعیب جو تھے حضرت موسیٰ کے
سسر تھے، اور ان کی بیٹی جو تھی حضرت شعیب کی بیٹی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی، اور جبکہ حضرت شعیب علیہ السلام کو عرب تھے، عرب نبی تھے، اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی قوم جس کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا وہ جنگلوں میں لکڑیاں کاٹ کر کے لاتے تھے اور اسے کاروبار کرتے تھے، اور اس کے بعد یہ ان کا گناہ یہ تھا کہ یہ وزن تولنے میں بے ایمانی کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے۔ پھر وہ قوم تبع جو تھے، یہ قوم تبع کہا گیا ہے یمن کی قوم کے بارے میں۔ اچھا، جیسے عاد اور سمود کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ سمود کی جو قوم تھی وہ جہاں پہ آج پیٹرا ہے، اور یہ عاد کی قوم جو تھی یہ یمن سے ویسٹ میں، جہاں آج کل آپ کا کیا نام ہے، میں نے ذکر کیا تھا نا، جہاں کا وہ ساؤتھ میں، یار دیکھیں نام ذہن سے نکل رہا ہے، عرب کنٹری ہے یمن کے ویسٹ ایسٹ میں، وہ جو لگا ہوا ہے، جو پاکستان سے بھی ان کی حد ملتی ہے تھوڑی پانی سے، تو وہ آپ کے سلطان قابوس جن کا بادشاہ ہے، یہ اس طرف کا علاقہ ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ عرب کے تمام ارد گرد کے ممالک ہیں۔ کیا فرمائیں؟ عمان، جزاک اللہ، عمان کا ذکر ہے کہ اس کے قریب یہ آباد تھے، اور ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے گناہوں سے، نبیوں کی نبوت کے اور دعوے کو اور توحید کو قبول نہیں کیا۔ یہ تمام قومیں جو تھیں یہ شرک میں مبتلا تھیں، اور یہ اپنی طاقت پہ بڑا زوم تھا ان کو۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اس ملک میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سپر پاور ہیں، جیسے ہندوستان میں آج کل غلبہ ہے جن کا، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو آج کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ یہ چین اور روس کے لوگ، ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے روس کو تباہ و برباد ہوتے ہوئے، روس کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا، ہم نے مختلف قوموں کو اونچا نیچا ہوتے ہوئے دیکھا، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمانا ہے۔ اور یہ قوم تبع و اصحاب الایکہ، یہ یعنی جنگل والے لوگ جو حضرت شعیب کی قوم تھی، ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ اور قوم تبع جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ فرعون مصر کے بادشاہوں کو کہا جاتا تھا، قیصر جو تھا روم کے بادشاہوں کو کہا جاتا تھا، کسرا جو تھا وہ ایران کے بادشاہوں کو کہا جاتا تھا، تو یہ یمن کے بادشاہ جو تھے ان کو تبع کہلایا جاتا ہے۔ ایک تفسیر یہ بھی کہا جاتی ہے تبع نکلتا ہے تبع سے، یعنی ایک کے بعد ایک کی اتباع کی جائے۔ ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جیسے ان کا کوئی بادشاہ مرتا تو دوسرا اپنی جگہ اس کی لے لیتا تھا، اس لیے ان کو تبع کہا گیا۔ کل کذب الرسل فحق وعید، اور پھر ان سب نے نبیوں کو جھٹلایا اور ہمارا وعدہ عذاب کا پورا ہوا۔ وعید، اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی تھی اور وہ وعدہ پورا ہوا۔ افعیننا بالخلق الاول، کیا یہ سمجھتے ہیں کافر کہ پہلی بار، افعینا، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تھک گئے؟ بالخلق الاول، پہلی تخلیق کریں، یعنی ہم نے جو تم کو پہلی بار تخلیق کیا تو کیا ہم تم کو دوسری بار تخلیق نہیں کریں گے؟ دیکھیے آپ، اس میں موضوع یہ ہے کہ کفار یہ کہتے تھے کہ ہم دوبارہ کیسے تخلیق کیے جائیں گے؟ یہ آج ہی ہم ہیں، زمانے میں رہتے ہیں، بستے ہیں، کھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مر جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا بل ہم فی لبس من خلق جدید، اور جبکہ یہ شبے میں ہیں کہ یہ نئی پیدائش کے بارے میں کہ دوبارہ کیسے تخلیق کی جائیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ النَّفْسُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور پھر بے شک ہم نے تخلیق کیا انسان کو، اور ہمیں معلوم ہے کہ جو اس کے دل میں وسوسے اٹھتے ہیں، اور پھر وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اس کے نفس میں جو وسوسہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو جانتے ہیں۔ یعنی دیکھیں، نفس میں نفس امارہ بالسوء شک ڈالتا ہے، نفس لوامہ اس کو سوال کرتا ہے، اس کو روکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تنبیہ فرماتا ہے، اور پھر اس کے بعد نفس المطمئنہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طلب ہے، اور وہ پھر اللہ سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو پھر فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ حبل الورید اس کو جگلر وین کو کہا جاتا ہے جو یہاں ہے۔ اب دیکھیے، اس میں کچھ علماء کا کہنا ہے، یہ کہا گیا ہے کہ دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو وہاں بیٹھا ہوا ہے، اللہ قریب نہیں ہے، اللہ اپنے علم سے قریب ہے۔ ہمیں ان تعویلوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اتنی بات کا سمجھ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم، اللہ کی ذات کا ذکر ہے یہاں پر، فرشتے کا ذکر ابھی نہیں آیا، تو اس لیے یہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی شہ رگ سے بھی قریب ہے۔ اور شیطان کے بعد میں فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جو اس کی نفس میں ہمزات الشیطان، جو اس کی نفس میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا فرشتے ہیں کرامن کاتبین، ابھی آگے ان کا ذکر آنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندے کے دل میں وسوسہ آتا ہے نا، ہمیں پتہ ہے۔ اس پہ علماء کی ایک بڑی اچھی تمہید ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یا اللہ پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، یا کہتے ہیں ندا کو جو قریب سے نہ سن سکے اس کو دور ہو اور اس کو سنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ یا اللہ کہنے کے بجائے اللہ اکبر کہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی سنتا ہے۔ اللہ سے دل میں بات کریں، کلام کریں، اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم باللہ۔
فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں زمین میں، جو تم بتا دیتے ہو اور جو چھپا لیتے ہو، اس سب کا علم اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، پھر اس کو جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے سزا دے دے۔ اس پہ صحابہ گھبرا گئے جب یہ آیت نازل ہوئی، سورہ بقرہ کی آئندہ پڑھیں گے، لیکن اس کی ایک تمہید ہے جو اس میں لگا رہا ہوں میں یہاں۔ اور فرمایا کہ جب صحابہ گھبرا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہمارے دلوں میں تو وسوسے اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے اس کا بھی مواخذہ کرے گا۔ پھر اس پہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے نفس پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اس پہ ان کو اطمینان ہو گیا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو کس طرح سے اطمینان دلایا، اور کس طرح سے ایک آیت جو کہ بہت اہم آیت ہے سورہ بقرہ کی، انشاءاللہ جب سورہ بقرہ پڑھیں گے اس وقت اس کا ذکر ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمائل قعید، اور پھر فرمایا کہ یہ متلقیان، یہ جو لے لیتے ہیں دو فرشتے، فجر اور عصر میں ان کی تبدیلی ہوتی ہے، تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ فجر کی اور عصر کی نماز کو دیر مت کرو، جیسی اذان ہو فوراً اس کو پڑھ لو۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بزرگ اور ہمارے ائمہ کرام یہ کہتے ہیں کہ نماز کو عصر کی اور فجر میں آپ احتیاط کریں، کیونکہ جب فرشتے جا رہے ہوتے ہیں اور جو آ رہے ہوتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جب تم آئے تو اس وقت میرا بندہ کیا کر رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں یا اللہ وہ نماز میں تھا، جب آتے ہیں تو اس وقت کیا تھا، وہ نماز میں تھا۔ تو اس طرح سے بندے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا عن الیمین وعن الشمال قعید سے مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایسا جو احتیاط سے بالکل طریقے سے تیار بیٹھا ہے، یعنی اس کو کتاب اور کاغذ لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، جس کو جو زبان سے لفظ نکلے گا نا وہ ایسا ہے کہ وہ لکھ لیتے ہیں۔ آپ کے لیے اس میں ایک بڑی تمہید ہے، ابھی انشاءاللہ پڑھیں گے کہ حضور نے فرمایا حضرت معاذ ابن جبل سے کہ معاذ تم کو میں ایسی بات نہ بتا دوں جو تمہیں ہر ایک میں محبوب کر دے اور کسی سے دشمنی نہ ہو اور تیری اس میں آزادی ہو۔ فرمایا زبان کو ایسے پکڑا انگوٹھے سے اور شہادت کی انگلی سے، اور فرمایا اس کو قابو میں رکھ، جب تک کہ لفظ اندر ہیں وہ اپنے ہیں، جب نکل گئے تو بغیر کے ہو گئے، تو اس لیے بولنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اور اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ما یلفظ، دیکھیے لفظ سے نکلتا ہے نا، لفظ کیا ہوتا ہے جو نکالا جائے منہ سے، ما یلفظ من قول، کوئی بات جو ہے جو لفظ قول نکل گیا الا لدیہ رقیب عتید، سے اس کے پاس لے لیتے ہیں، وہ پکڑ لیتے ہیں ہر لفظ کو، وہ نگہبان ہیں اور بڑے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو کہ کوئی جملہ آپ کی زبان کا نکلا ہوا ان سے بچ کے نہیں جاتا۔ اور روز محشر جب یہ آئیں گے تو جب نکالے جائیں گے تو ایک فرشتہ پیٹھ پر سوار ہو کر کے بندے کو چابک سے چلائے گا، اور ایک فرشتہ اس کے ساتھ چلائے گا، ساتھ میں اس کی کتاب لے کر کے تو نے یہ کرا، تو نے یہ کرا، تو نے یہ کرا، تو نے یہ کہا، اور بندہ انکار کر دے گا کہ میں نے تو نہیں کرا، اس کی زبان بند ہو جائے گی۔ سورہ یاسین میں فرمایا نختم علی افواہہم وتکلمون ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ ہم اس کے منہ پر سیل لگا دیں گے ہونٹوں پر، اور اس کے ہاتھ اور اس کے پیر گواہی دیں گے کہ یہ کن سے کیا کرا کرتا تھا۔ تو یہ آگے آئے گی آیت، لیکن میں نے اس کو یہ بتایا کہ یہ بات سمجھ میں آ سکے، یہ ابتدائی قرون حصے کا جو درمیانہ حصہ کہہ لیں نا، 3 سے 5 سال کا دور مکہ کا، 13 سال کا دور میں سے 3 سے 5 سال کے دور میں یہ مکی آیت کا نزول ہوا ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، پھر فرمایا کہ جب آ جاتا ہے اس کے پر سکرات بے ہوشی اور غشی کا عالم صادر ہوتا ہے، موت کا وقت ہوتا ہے، ذالک ما کنت منہ تحید، اور تو اسی سے بھاگا کرتا تھا۔ دیکھیے ابھی اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے، عربی میں کتنا اس کا تلفظ کا کیا اثر ہوتا ہے، ان لفظوں کو سن کر کے جب امام یہ الفاظ پڑھتے ہیں نا نماز میں تو ان پہ رقت طاری ہو جاتی ہے، دل پہ یہ صورت کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اور یہ ہوگا وہ وعدے کا دن جس کی تم کو تنبیہ کی گئی تھی، اس میں عذاب ہوگا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور آئے گا ہر نفس کے ساتھ ایک چلانے والا، ہانکنے والا، جو پیٹھ پہ چمٹ جائے گا فرشتہ، اور ایک ہوگا اس کے ساتھ جو اس کا گواہ ہوگا۔ اور یہ ہوگا کافروں کے بارے میں، آپ کو میں یہ بات کی وضاحت کر دوں، یہ کلام کافروں سے ہو رہا ہے، مومنین سے نہیں ہو رہا ہے۔ یہ مومنین پہ کبھی نہیں لگا سکتے آپ، ان کو سنا کر کے ان کے اندر خشیت پیدا کر سکتے ہیں۔ آج کل جو عام لوگوں نے، یہ جو ٹی وی ایونجلسٹ نے حرکت کی ہے کہ یہ آیتیں جو کافروں پہ نازل ہوئی تھی وہ مسلمانوں پہ لگاتے ہیں۔ مسلمان کو تعلیم کی، تربیت کی، اور مسلمان کو رزق حلال کمانے کی ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ مسلمان کو ان چیزوں کو کافروں والی آیت لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔
لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اور تم لقد كنت في غفلة، تو غفلت میں تھا، من هذا اس چیز سے، فکشفنا عنك پھر ہم نے تجھ کو واضح کر دیا یہ غطاءك تیری جو آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا تھا، فبصرك اليوم الحديد آج تیری نظر بڑی تیز ہے. آج ہر چیز جو کہتے تھے یہ کیسے ہوگا جی ہمارا معاملہ ہوگا، کلو کہتے ہیں نا دیکھ لیا جائے گا، کوئی اللہ نہیں، نعوذ باللہ، اور قیامت کا دن پڑے گا. اس دن آنکھوں سے جب پردہ ہٹے گا اور یہ محشر کا عالم دکھے گا، جب موت کی سکرات کی کیفیت ہوتی ہے، جب انسان کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جاتا ہے، حجاب اٹھ جاتے ہیں، اور اس کو فرشتے جو کاتبین کے بعد جو آپ کے آتے ہیں، وہ آپ کا حساب کتاب لینے والے جو آ جاتے ہیں، 2 فرشتے، وہ جب فرشتے دکھتے ہیں تو اس وقت انسان کی کیفیت بڑی الگ ہوتی ہے. اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ میں نے غلط کی تھی، اور تمام چیزیں اس کو یاد دکھنے لگتی ہیں. وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور پھر اس کے قریب والا ساتھی کہے گا لدی عتید، تو میرے پاس سب تیار ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتے سے کہ وہ اس کی کتاب لاؤ، تو بولے گا یا اللہ. قرینہ کو دیکھیے یہاں پہ فرشتوں سے بیان کیا، پھر آگے آئے گا القین فی جہنم کل کفار عنید، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کو جہنم میں ڈال دو. کیوں؟ کہ یہ دونوں ہٹ دھرم تھے، یعنی شیطان بھی آئے گا اور آپ کا فرشتہ بھی ساتھ آئے گا. مناع للخیر معتد مریب، اور یہ منع کرتا تھا خیر کے کام کو، اور یہ شک ڈالا کرتا تھا مسلمانوں کے دلوں میں، یہ جس بھی انسان کے دل میں. الذی جعل مع اللہ الہ آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، اور پھر اس کے بعد یہ کہا جائے گا کہ جعل مع اللہ الہ، یہ اللہ کے ساتھ الہ ملا دیا کرتا تھا، یہ بتوں کو اللہ کا حصے دار بنا دیتا، اللہ کی الوہیت میں، عبادت میں ان کو شریک کر دیتا تھا. اور پھر اس کے بعد دوسرے کو آپس ان کو عذاب شدید میں ڈال دیا گا. قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، پھر اس کا ساتھی جو اس کا شیطان تھا اسے کہے گا یا اللہ میں نے تو اسے ایسا نہیں کیا. وہ بولے گا یہ شیطان نے مجھے بہکایا. شیطان کہے گا کہ میں نے اس کو ایسا کچھ کام نہیں کیا، اس نے تو اپنا عمل کیا. اسی لیے ہمارا اسلام میں عقیدہ یہ ہے کہ ہم عمل کے ذمہ دار ہیں، شیطان کچھ نہیں کر سکتا، کرا سکتا، وہ صرف وسوسہ کان میں ڈال سکتا ہے. اور اس وقت ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے سامنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ ان دونوں کو جہنم میں ڈال دو. یہ جو تم سے وعدہ کیا تھا عذاب کا یہ پورا ہو کے رہے گا. ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، اور میرے پاس قول بدلتے نہیں ہیں. ما یبدل القول، اللہ کہتے ہیں میرے قول بدلتے نہیں ہیں، لدی میرے پاس، وما انا بظلام للعبید، میں اپنی بندوں پہ ظلم نہیں کرتا ہوں. یوم نقول لجہنم هل امتلت وتقول هل من مزید. اب یہ دیکھیں یہ بہت بہت ڈرانے والی آیت ہے. یوم نقول لجہنم هل امتلیت، اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھیں گے کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ وتقول هل من مزید، وہ کہے گی یا رب اور بھی کچھ ہے تو ڈال دے. حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ قیامت کے روز قیامت کا پیٹ نہیں بھر رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک اس میں ڈالیں گے اور اس سے اس کا پیٹ کو جلائیں گے اور بند کریں گے. اب میں آپ کے سامنے یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، اس کو ہم قاری سے سنتے ہیں جس سے ہم پہ اچھا سننے کا اثر پڑتا ہے، اور انشاءاللہ اب اس کو پورا سنیں گے. قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنویں والے اور سمود جھٹلا چکے ہیں. وعاد وفرعون وإخوان لوط، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی بھی. وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. اور بن کے رہنے والے اور تبع کی قوم، غرض ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہماری وعید بھی پوری ہو کر رہی. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. کیا ہم
پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں، نہیں، بلکہ یہ اثر نو پیدا کرنے میں شک میں پڑے ہوئے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگ جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں۔ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ۔ جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھتے ہیں لکھ لیتے ہیں۔ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو طاری ہو گئی۔ اے انسان، یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ نُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ۔ اور سور پھونکا جائے گا، یہی عذاب کی وعید کا دن ہے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ۔ اور ہر شخص ہمارے سامنے آئے گا، ایک فرشتہ اس کے ساتھ چلانے والا ہوگا اور ایک اس کے عملوں کی گواہی دینے والا۔ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ یہ وہ دن ہے کہ اس سے تم غافل ہو رہا تھا، اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ۔ اور اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا کہ یہ اعمال نامہ میرے پاس حاضر ہے۔ ألقيا في جهنم كل كفار عنيد۔ حکم ہوگا کہ ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو۔ مناع للخير معتد مريب۔ جو مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، شبہ نکالنے والا تھا۔ الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد۔ جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود مقرر کر رکھے تھے تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو۔ قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد۔ اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ آپ ہی رستے سے دور بھٹکا ہوا تھا۔ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد۔ اللہ کہے گا کہ ہمارے حضور میں رد و قد نہ کرو، ہم تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکے تھے۔ لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد۔ ہمارے ہاں بات بدلا نہیں کرتی اور ہم بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتے۔ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد۔ اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے۔ أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد۔ اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی کہ مطلق دور نہ ہوگی۔ هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ۔ یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی ہر رجوع لانے والے، حفاظت کرنے والے سے۔ خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب
جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع لانے والا دل لے کر آیا. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے. ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وہاں وہ جو چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہے، اور ہمارے ہاں اور بھی بہت کچھ ہے. كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص اور ہم نے ان سے پہلے کئی امتیں ہلاک کر ڈالی، وہ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھے، وہ شہروں میں گشت کرنے لگے، کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد جو شخص دل آگاہ رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے اس کے لیے اس میں نصیحت ہے. قد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے سب کو 6 دن میں بنا دیا اور ہم کو ذرا بھی تکان نہیں ہوا. اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب جو کچھ یہ کفار بکتے ہیں اس پر صبر کرو اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو. اور من الليل فسبحه وأدبار السجود رات کے بعد اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اس کے نام کی تنزیح کیا کرو. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب اور سنو جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج جس دن لوگ چیخ یقیناً سن لیں گے وہی نکل پڑنے کا دن ہے. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير ہم ہی تو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن اس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ جھٹ پٹ نکل کھڑے ہوں گے. یہ جمع کرنا ہمیں آسان ہے. أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الحمدللہ. اچھا اب یہ ہم آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 48 تک پڑھ رہے ہیں اور اس میں 45 تک پڑھ رہے ہیں اور اس میں آیت نمبر 38 نمبر آیا یہ مدنی ہے. باقی دوسری آیات جو ہے مکہ المکرمہ میں ان کا نزول ہوا. تو اب یہ دیکھیے اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے جنت والوں کا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ اور پھر قریب لائی جائے گی جنت متقیوں کے لیے اور وہ دور نہیں ہوگی. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ وَحَفِيظٍ یہ وہ تھا جو وعدہ کیا گیا تھا تمام ان لوگوں سے جو اواب کہتے ہیں جو رجوع کرنے والا ہو. حفیظ یعنی وہ اپنی شرعی حدود کی حفاظت کرنے والا ہو، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والا ہو. من خشی الرحمن بالغیب اور وہ غیب کے رحمان پر اس سے خوف اس کو تقوی رکھتا ہو. خشیت اس کو کہتے ہیں جیسے ڈرنا. اور وجاء بقلب منیب اور پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹا ایک ایسا دل لے کر کے جو رجوع کرنے والا ہو. دیکھیں یہاں پہ رجوع اور دل کی کیفیت کا بیان کیا جا رہا ہے اور یہ ایک بہت عجیب سی کیفیت ہے. جب ہم کسی چیز کو کرنا نہیں چاہتے نا ہم دیکھتے ہیں ہمارا نفس کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم سے نہیں کرنا. قلب کہتے ہیں وہ چیز جو الٹتی پلٹتی ہے.
دل کو دیکھا جب دھڑکتا ہے تو الٹتا پلٹتا ہے، تو اس لیے کیا گیا قلب منیب، جو الٹ پلٹ کرنے والا دل ہوتا ہے، تو یہ کہا گیا وہ جو ہر حالت میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل ہو، یہ اس کا کہا گیا۔ قلب عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں جو چیز پلٹتی الٹتی رہتی ہے۔ ادخلوها بسلام، اب اس جنت میں تم داخل ہو جاؤ سلام کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ۔ وذالک یوم الخلود، اب یہ وہ دن ہے کہ اب اس کے بعد تم پر موت نہیں ہوگی، یہ ہمیشگی کی زندگی آ گئی۔ اس وقت جیسے بیان کیا گیا ہے قیامت کے منظر میں کہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کیا جائے گا، تو جو جنتی ہیں وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، جو جہنمی ہیں وہ جہنم میں ہمیشہ ابداً ابدا رہیں گے۔ اور لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید۔ اب یہ جو آیت ہے نا، یہ بڑی خوبصورت اور بڑا پیارا وعدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تفسیر اس بارے میں یہ ہے کہ لہم ما یشاؤون، ان کے لیے، جنتیوں کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جس کی ان سے جو وہ خواہش کریں گے، فیہا، اس کے اندر ان کو ہر وہ چیز، کوئی بھی چیز یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے، اور جو تصور ہے وہ بھی نہیں کر سکتے، جو چاہیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا جائے گا وَلَدَيْنَا مزید، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے پاس اس سے بھی کچھ زیادہ ہے۔ اب آپ غور کیجئے یہ زیادہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمام نعمتیں جنتیوں کو دے دی جائیں گی، ہر جنتی اس کے درجے کی جنت میں چلا جائے گا، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تم خوش ہو؟ کہیں گے ہاں رب ہم خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم راضی ہو؟ کہیں گے یا رب ہم راضی ہیں، ہمارے وعدہ پورا ہو گیا، آپ نے جو جو وعدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کچھ اور چاہیے؟ کہیں گے نہیں یا رب ہمیں سب مل گیا، کچھ نہیں چاہیے۔ اس وقت بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے خوش ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دیکھ رہا ہوگا، اور ان کی رحمت اللہ تعالیٰ کی ان پہ ہو رہی ہوگی۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا حجاب اٹھا دیں گے، اور جنتی ہے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا جب دیدار کریں گے تو پوری جنت کی جتنی بھی ان کو خوبیاں اور حسنات اور جنت کی نعمتیں ہیں وہ سب بھول جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اور فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایسے دیدار کریں گے جیسے تم چاند دیکھتے ہو، اور فرمایا کہ کچھ کہ اس میں شک ہے تم کو چاند دیکھنے میں، جو پورا 14ویں کا جو چاند ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار جب کرائیں گے تو جنت کی نعمتیں بھول جائے گا بندہ، اور اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا دیدار کراتے رہیں گے۔ کچھ کو دیدار ہر لمحے ہوگا، ہر گھنٹے ہوگا، ہر دن ہوگا، ہر ہفتے ہوگا، ہر مہینے ہوگا، ہر سال ہوگا، اور کسی کا ایک بار ہوگا، کیونکہ ان کا ایمان اور ان کی عبادات اور ان کے خلوص کی نیت پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جتنا بندہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، جتنا بندہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے۔ دیکھیے شیطان کا ایک بڑا حربہ ہے نا امیدی، جو ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں نا وہ نا امید۔ حضور علیہ السلام کی زندگی سے ہم نے ایک چیز سیکھی، کبھی ڈیسپریٹ نہیں ہونا، کبھی ہوپلیس نہیں ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید۔ امتحان بڑے بڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بندے پر اس کی بساط سے زیادہ وزن نہیں ڈالتے ہیں، اور کس کو نہیں پتا کہ ہماری بساط کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بری مشکل سے گزرتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں جی یہ فلاں کام کیوں ہو رہا ہے، یہ لوگ بھوکے کیوں مر رہے ہیں، لوگ بیمار کیوں پڑ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جس کے لیے انسان کو تدبر ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل اور کی فہم اور ادراک سمجھتا ہے، اللہ کی حکمت کو سمجھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اور اس کے بعد بھی یہ زیادہ ہوگا، یہ مزید میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقَرْنِ وَهُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَبُوا فِي الْبِلَادِ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہے ہیں کہ تم قریش، تمہاری کیا اوقات ہے، تم کیا لوگ، تم بھول رہے ہو کہ تم سے پہلے ہم نے کئی ایسی بستیاں اور قومیں تباہ کر دی جو کہ بہت شدید اور قوت والے اور بڑی کوششوں والے تھے، اور گاؤں شہروں میں گھوما کرتے تھے بڑے طاقتور بن کے۔ حل من محیص، بھاگنے لگے کہ ان کو کوئی جگہ مل جائے، اور بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، یہ ذکر ہے، یہ یاد دہانی ہے، یہ قرآن اللہ کا ذکر ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تدریس جو ہے یہ اللہ کا ذکر ہے، اس کے لیے جس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ او القا سمع وهو شہید، اور جو کانوں سے سنتا ہے اور جو اللہ کی طرف گواہی ہو کر حاضر ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیے سمع، جو کافر کہتے تھے، جیسے قرآن میں آیا سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا اب ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے، سن لیا سمعنا وعصینا، ہم نہیں کر سکتے۔ ہم جو ہیں ہمیں کہا گیا سمعنا واطعنا والے بن جاؤ، جو سنا اور اس پہ اطاعت کریں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ۔ اس میں ایک عیسائیوں اور یہودیوں کے عقیدے کی وضاحت کی گئی۔ بے شک ہم نے تخلیق کیا ساتوں سماوات اور زمین اور تمام پلانٹس، اور وما بینہم، اور جو ان کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، وما مسنا من اللغوب، اور ہمیں تھکن چھوئی تک کے نہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ان کا یہ کہنا ہے نا کہ جی اللہ تعالیٰ نے کائنات کو 6 دنوں میں بنایا اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ تھک گئے، ایک دن آرام کیا۔ اسلام کا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی تخلیق کرنے سے تھک جائے۔ اللہ کے ذات میں تھکن کا تصور نہیں ہے۔ وہ جیسے سورہ آیت الکرسی میں ہے
ٹھیک ہے، لا تاخذوہ سنۃ ولا نوم، نہ وہ تھکتا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد اب کلام بدل گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور سے کلام فرمانا شروع کر دیا۔ حضور سے کلام یہ فرمایا فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ یہ وہ آیت ہے جو مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی، اس پہ فرمایا آپ صبر کریں، ما یقولون جو یہ کہتے ہیں، وسبح بحمد ربک اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، قبل طلوع الشمس یہ فجر کی نماز کا بیان ہوا ہے، والشمس اور اشراق کی اور سورج طلوع، وقبل الغروب فجر ظہر اور عصر کی نماز کا یہ حکم ہے، ومن اللیل فسبحوا وادبار اور پھر رات کی مغرب اور عشاء کی نماز کا، وادبار النجوم ادبار السجود اور پھر ان میں سجدے قائم کرو، نماز پڑھو سجدہ کرو، واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب اور پھر دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو قریب کی جگہ سے جو اٹھ کے نکل آئیں گے، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق اور جب آواز دی جائے گی، جس کو کہا جاتا ہے ہارن بلو کیا جائے گا، جس کو کہ اس کے بعد حضرت اسرافیل جو اسرائیل جو ہے دوبارہ بلو کریں گے تو وہ لوگ نکلیں گے، ذالک یوم الخروج، اب یہ دن ہے نکلنے کا، قبروں سے نکالے جائیں گے، انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر، ہم ہی ہیں جو زندگی بھی دیتے ہیں اور موت بھی دیتے ہیں اور ہماری طرف تم کو پلٹ کے آنا، یوم تشق الارض عنہم سراعا اور اس دن قبریں پھٹ جائیں گی، یہ ارض تشق الارض سے مطلب ہے قبر پھٹ جائے گی، زمین پھاڑ دی جائے گی، عنہم سراعا اور جلدی نکلتے جائیں گے قبروں سے لوگ، ذالک حشر علینا یسیر اور یہ جمع کرنا، حشر کہتے ہیں جمع کرنا، اکٹھا کرنا، علینا یسیر ہمارے لیے آسان ہے، نحن عالم بما یقولون ہمیں معلوم ہے یہ کیا کہتے ہیں، وما انت علیہم بجبار اور آپ ان کے اوپر جبر نہیں کرنے والے ہیں، فذکر بالقرآن من یخاف وعید اور پھر آپ ذکر کریں اس قرآن کا جو اس سے ڈرے اور جو اس کی میرے عذاب سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، جو اس کی اللہ تعالیٰ نے کہنے وارننگ دی ہے، وعید وارننگ دی ہے، تھریٹ نہیں کہا جائے گا، وارننگ، کیونکہ یہ ہونا ہے۔ تو اس وقت یہ آیت ختم ہوئی اور یہ پوری صورت ختم ہوئی۔ اس صورت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا پڑھتے تھے جیسے میں نے پہلے شروع میں بتایا، صحابیہ فرماتی تھیں، وہ حضور کے پڑوس میں رہتی تھی، کہ اتنا میں نے حضور سے سنا، فجر میں بھی پڑھنا، جمعے میں بھی پڑھنا، عیدین میں بھی پڑھنا، کہ وہ کہتی ہیں مجھے حفظ ہو گئی ہے اس صورت، 45 آیتیں حفظ کری جا سکتی ہیں، اس کو پڑھا کریں کثرت سے، اس سے آخرت کا جو ہے ایمان پکا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد میں اس کو روکتا ہوں، اور اگر کسی بھائی کے پاس سوال ہے، پورا 1 گھنٹہ ہو گیا، تو اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے، کوئی کامنٹ ہے، کوئی کریکشن ہے، علوی صاحب کوئی اس میں اصلاح کر سکتے ہیں تو ضرور برائے مہربانی فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے۔